لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج ایک اسلامی فریضہ ہے. ہر مومن اس کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے. چنانچہ ہندوستانی عازمین حج کے لیے اس مقدس سفر میں آسانیاں فراہم کرنے ہی کو حج کمیٹی آف انڈیا اپنا نصب العین سمجھتی ہے. ممبئی میں واقع حج ہاؤس سال بھر اس کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے. گزشتہ 3 برسوں میں وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی سرپرستی میں اس ادارے نے زبردست کام انجام دیے ہیں. بالخصوص اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی کی رہنمائی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مقصود احمد خان کی سربراہی میں حج کمیٹی آف انڈیا نے ہر قسم کے چیلنجز کا نہ صرف سامنا کیا ہے بلکہ حاجیوں کے لیے مزید آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اللہ کا جس نے مجھے حج کمیٹی آف انڈیا کی خدمات کے لیے چنا. آئی ایم تھینکفل ٹو دی آنریبل منسٹر مختار عباس نقوی صاحب, the entire Ministry of the Minority Affairs for this opportunity. میں شکر گزار ہوں چیئرمین حج کمیٹی آف انڈیا, ممبرس حج کمیٹی آف انڈیا جنہوں نے مجھے گائیڈنس دیا, فریڈم دیا اور ٹرسٹ کیا, جس کی وجہ سے ہر اسٹیک ہولڈرس کے لیے اور حاجیوں کے لیے اور اس بلڈنگ کے لیے اور اس مسلم آئیکونک بلڈنگ کے لیے میں کچھ کر سکا. چارج سنبھالتے ہی سب سے بڑا چیلنج بنا حکومتی سبسڈی کے سفر حج کو کفایتی بنانا تھا. اس مرحلے کو اس حسن خوبی سے انجام دیا گیا کہ عازمین حج کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ سبسڈی ختم کی جا چکی ہے. دیکھیں, حج سبسڈی ایک طرح کا دھوکہ تھا, ایک چھل تھا, اور حج سبسڈی کے نام پہ بدنامی زیادہ تھی, فائدہ کچھ نہیں تھا. حج سبسڈی ختم ہوئی لیکن حج مہنگا نہیں ہونے دیا گیا. پہلی مرتبہ حج کمیٹی کے لائف میں تھا کہ جو 2018 سے ہم نے حاجیوں کو امبارکیشن پسند کرنے کا, چوائس کرنے کا موقع دیا. جب قیمت لوگوں کو بتائی گئی حاجیوں کو, تو حاجیوں نے بہت وائزلی اپنے ڈیسیجنس کو چنا, اور ہم نے دیکھا کہ جہاں گھر کے نزدیک جو امبارکیشن ہے, جہاں 25,000 30,000 کرایہ زیادہ ہے, وہ چھوڑ کے حاجی کولکتہ, ممبئی, دہلی ایسے امبارکیشن آئے. حاجیوں کو آن لائن سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ بھی مزید ایڈوانس کیا گیا ہے. آج ہر حاجی اپنے سارے ٹرانزیکشنز آن لائن دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اب حاجی گھر بیٹھے فلائٹ کنفرمیشن کر سکتا ہے, جس کے لیے اب تک 2 دن پہلے حج ہاؤس حاضر ہونا پڑتا تھا. اب محض آدھے دن میں یہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح پچھلے کئی برسوں سے حجاج کی بقایا رقم واپس نہیں کی جا سکی تھی. گزشتہ 1 سال میں 514 کروڑ روپے حاجیوں کو لوٹائے جا چکے ہیں. امسال نوول کورونا پینڈیمک کی وجہ سے جس وقت حج 2020 کے کینسل کیے جانے کا اعلان ہوا تھا, تب تک حج کمیٹی نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں. لیکن اس اعلان کے بعد صرف 1 مہینے کے اندر تمام عازمین حج کی رقومات, جو تقریباً 2100 کروڑ روپے تھیں, ریفنڈ کر دی گئیں. اسی طرح حاجی انفارمیشن سینٹر کے قیام کے ساتھ حاجیوں کی شکایت کو بھی دور کر دیا گیا کہ فون پر رابطے میں دشواری آتی ہے. اس سینٹر کے ذریعے 100 ڈیڈیکیٹڈ لائنز مختص کر دی گئی ہیں, جہاں ہر وقت 10 ایگزیکٹوز رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہندوستان پہلا ایسا ملک ہوگا جہاں پہ 100% ڈیجیٹل حج اور آن لائن حج کی سویدھا دی گئی ہے, اور جس کا نتیجہ ہے کہ جب بیکاز آف دی کووڈ-19 حج 2020 جو ہے وہ سے ہندوستان کے جو عازمین حج ہیں وہ حج پر نہیں جا پائے, ان کا فوراً جو ہے ودن منتھ سارے پیسے واپس کر دیے گئے, 2100 کروڑ سے زیادہ. تو یہ اس لیے ہو پایا کہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, ڈیجیٹل طریقے سے, آن لائن طریقے سے سارے کے سارے پروسیس کو حج کمیٹی نے کیا. بیت الحجاج یعنی حج ہاؤس کی آئیکونک بلڈنگ جو 35 برس پرانی ہے, کی مرمت اور اسے زیادہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت تھی. موجودہ انتظامیہ نے اس ضمن میں ناقابل یقین حد تک ان 3 برسوں میں کام کیا ہے اور اس عمارت کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے. سب سے پہلے اس کی پیشانی پر
حب الوطنی کا ایک خوبصورت نشان جڑ دیا گیا۔ جی ہاں، حج ہاؤس کے ٹیرس پر 20 میٹر اونچا 20 بائی 30 فٹ کا ترنگا پرچم نصب کیا گیا ہے، جو پورے ملک میں سب سے اونچائی پر لہرانے والا قومی پرچم ہے۔ جب میں نے روف ٹاپ پر مونومنٹل فلیگ لگانے کی بات حج کمیٹی سے کی اور اپنے کچھ ساتھیوں سے ڈسکس کی اور ملک کے شہریوں سے ڈسکس کی، تو سب نے بڑے جوش سے کہا کہ یہ تو ملک کا پرچم ہے، اس کو اور اونچا کر کے لگاؤ، جتنا آپ اونچا کریں گے اتنی اس کی شان ہے۔ حج ہاؤس کی شان اس کے فساد پر لکھی قرآنی آیات کے کچھ حصے وقت کے چلتے کمزور ہو کر گرنے لگے تھے، چنانچہ ان قرآنی آیات کے تغروں کی درستی کے ساتھ ساتھ اللہ کے 99 ناموں کو بھی اس فساد کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے لوہے کے مضبوط فریمز میں انہیں لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے گیٹ پر سیکیورٹی انتظامات کو بھی ماڈرنائز کیا گیا ہے۔ باڈی سکیننگ مشین، لگیج سکیننگ مشین اور وہیکل سکیننگ کے ذریعے اس احاطے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے گراؤنڈ فلور پر ایک ایڈیشنل انٹرنس اور پبلک کاؤنٹر بھی شروع کیا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر واقع ہال کو نہ صرف رینوویٹ کیا گیا ہے بلکہ اسے بیجا ٹریفک نوائز سے محفوظ رکھنے کے لیے شیشے کی کھڑکیوں سے پیک کر کے 99 ٹن اے سی کے ذریعے فلی ایئر کنڈیشن کر دیا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور سے دوسرے منزلے کو کنیکٹ کرنے کے لیے الگ سے 2 لفٹس بھی لگائے گئے ہیں، کیونکہ دوسرے منزلے کا آڈیٹوریم جو اپنے قیام سے بند پڑا تھا اسے حج سیزن میں حاجیوں کے رہنے اور عام دنوں میں تقاریب میں استعمال کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس 10,000 فٹ آڈیٹوریم کو بھی فلی ایئر کنڈیشن کیا گیا ہے۔ اس سے متصل 200 کیپیسٹی کے ایک ہال کی گنجائش بھی نکل آئی ہے۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے خاص واش رومز بھی بنائے گئے ہیں۔ 5ویں منزل پر واقع کانفرنس روم کو ساؤنڈ پروف ود ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اور لیٹسٹ پروجیکٹر سے مزین کیا گیا ہے۔ آج اس کا شمار ساؤتھ ممبئی کے بہترین کانفرنس ہالز میں ہوتا ہے۔ اس میں ہر ہفتے حج ہاؤس لرننگ سینٹر کے تحت اسلامک اور ایجوکیشنل ایشوز پر لیکچرز منعقد کیے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور، سیکنڈ فلور اور 5th فلورز کے ہالز اور آڈیٹوریمز کے رینوویشن کا ایک بڑا مقصد ان سے ریونیو جنریٹ کرنا تھا، اور رینوویشن کے بعد سے حج کمیٹی کی انکم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کو کہیں کسی گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں آتی ہے، جو پیسہ حاجیوں کا ہے اور جو یہ سروس چارجز لوگ دیتے ہیں اسی کے تحت سارا مینٹیننس اور سارا سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ کافی اس جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں جو ہمارا اس میں ریونیو ہے وہ ڈبل ہوا ہے، تاکہ ہم اچھے سروسز لوگوں کو دے سکیں۔ بیسمنٹ کی وسیع جگہ پر نیا سینٹرل الیکٹرک پینل انسٹال کیا گیا ہے، وہیں پانی کی ان انٹرپٹڈ فراہمی کے لیے ہائیڈرو نیومیٹک واٹر پمپنگ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور کے آفس ایریا میں ری پارٹیشننگ کیبنز کے ذریعے جرنل آفیسز، ریسیپشن، پبلک کاؤنٹر، حاجی انفارمیشن سینٹر، میٹنگ روم اور حج میگزین آفس تیار کیا گیا ہے۔ حج ہاؤس کی 4 لفٹس پرانی ہونے کی وجہ سے حج سیزن میں حاجیوں کو اکثر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب 4 لفٹس ورلڈ کلاس کمپنی کی لگائی گئی ہیں۔ پہلے منزلے پر چیئرمین حج کمیٹی کی آفس کو بھی رینوویٹ کیا گیا ہے۔ میٹنگ روم کی بھی تزئین کی گئی ہے۔ لیٹسٹ ساؤنڈ سسٹم اور بہترین فرنیچر سے اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹس آفس بھی ایک زمانے سے رینوویشن کا محتاج تھا، اسے بھی نیا میک اوور ملا ہے۔ ڈیپیوٹی CEO اکاؤنٹس، سپرنٹینڈنٹ اکاؤنٹس اور دیگر اکاؤنٹس سٹاف کو بھی ایک ہی چھت کے نیچے ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ تیسرے منزل پر واقع حج ہاؤس کی مسجد اس عمارت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کی تزئین و آرائش میں اس کی تقدیس کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مرمری ممبر، دلکش فانوس، خوبصورت ماربل فلورنگ، سینٹرل AC اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کے لیے جو نماز پڑھنے کا ایریا ہے اس کی تزئین بھی کی گئی ہے۔
चौथा फ्लोर हज हाउस का सबसे अहम ऑफिस एरिया है। सीईओ हज कमेटी का दफ्तर, डेप्यूटी सीईओज के ऑफिसेज, सुपरिंटेंडेंट्स के कैबिन्स, स्टेट वाइज दफातर यहीं मौजूद हैं। इस फ्लोर को भी पार्टली रेनोवेट किया गया है। इसमें नए एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स का एडिशन भी किया गया है। 5वें मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा पासपोर्ट सेक्शन भी नया बनाया गया है। इसे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सेटअप किया गया है। 1 लाख पासपोर्ट की हिफाजत के लिए मजबूत लॉकर्स भी बनाए गए हैं। इसी फ्लोर पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी है। हज हाउस में लगाए गए 375 कैमरों के जरिए इसी सर्वर रूम से मॉनिटरिंग की जाती है। छठा फ्लोर अब एक शानदार होटल में तब्दील हो चुका है। इस पूरे फ्लोर पर हज कमेटी मेंबरान के लिए कुल 11 कमरे तैयार किए गए हैं। पहले बेशतर मेंबरान और हज कमेटी के मेहमान बाहर होटलों में ठहरते थे, जिसका बोझ हज कमेटी को बर्दाश्त करना पड़ता था। इसी फ्लोर पर अब एक खूबसूरत कैफेटेरिया भी बनाया गया है। इसे चलाने के लिए एक मारूफ कैटरिंग कंपनी की खिदमत हासिल की गई हैं। इसमें हज कमेटी के मेंबरान, अफसरान, मेहमान और स्टाफ खाना खाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो आह्वान है, स्वच्छ इंडिया स्वस्थ इंडिया, क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, तो उसकी अगर कोई कहीं नज़ीर आपको देखनी है तो आप हज कमेटी में आ जाइए। तो सभी तरह से जो पूरी सीओ हज कमेटी खान साहब हैं, पूरी उनकी टीम है, उसने बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक आइडियल प्लेस कैसे हो सकती है वो करके दिखाया। 8वें और 9वें फ्लोर के कमरों की मरम्मत भी की गई है। इसी तरह 13वें फ्लोर के कमरों को भी रेनोवेट करके एसी लगाया गया है। इन कमरों को कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज से आए हुए मरीजों को ठहरने के लिए दिया जाता है। 15, 16 और 17 फ्लोर्स को IAS एंड अलाइड सर्विसेज कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के लिए मुख्तस किया गया है। 15वें फ्लोर पर बॉयज हॉस्टल और 16वें फ्लोर पर नॉलेज रिसोर्स सेंटर कायम हैं, जिसमें कॉरपोरेट स्टैंडर्ड के स्टडी रूम्स, ग्रुप डिस्कशन रूम्स, क्लास रूम्स और लाइब्रेरी जारी हैं। 17वें फ्लोर पर सेल का ऑफिस, गर्ल्स हॉस्टल और एक शानदार मेस है। इन सहूलतों ने इस सेंटर को मुल्क का बेहतरीन कोचिंग सेंटर बना दिया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जाता है मेरे सिलेक्शन में, आई से कि हज कमेटी को जाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो मटेरियल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड किया वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया। इस जर्नी में मैं खास करके हज कमेटी ऑफ इंडिया, सीईओ सर और डायरेक्टर सर को एक थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में। मुझे मेरे सफ़र में लगता है कि हज कमेटी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। 18वीं मंजिल पर सीईओ और डेप्यूटी सीईओज की रिहाइश गाहें हैं। इनको भी पूरी तरह रिनोवेट करके नया लुक दिया गया है। अलगरज इन 3 बरसों में इस इमारत को बेसमेंट से लेकर रूफ टॉप तक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। एक अरसे से मरम्मत को तरसती इस आइकॉनिक इमारत को, जो मुंबई में मुसलमानों का निशान इम्तियाज भी है, मौजूदा इंतजामिया ने यकसर तब्दील कर दिया है और इससे शायान शान मेकओवर नसीब हुआ है। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी है। तो इसलिए जो है अभी हमें जिस मुहिम को हमने शुरू किया है, जिस तरह से हमने जो है वो हज डिजिटल किया, विदाउट सब्सिडी होने के बावजूद भी हज जो है वो महंगा नहीं होने दिया गया, जिस तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे के पूरे हज के प्रोसेस को किया है। पीटीओ की जो है वो जो नई पॉलिसी लाया उसमें हमने जो है वो उनके पोर्टल के ज़रिए अब सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो गया। पीटीओ की बहुत शिकायतें आती थी पहले, और तमाम ऐसी चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, वो हम लोग